कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे साथ में मिलके पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और एफजीएन चैनल के नाजरीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुनो कहानी लिए हाजिर हैं। अपने इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस प्रोग्राम में बहुत सी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनते हैं, बहुत से अच्छे अच्छे असबाक सीखते हैं, और आज भी इंशाअल्लाहुल करीम एक ज़बरदस्त कहानी को शामिल प्रोग्राम करेंगे। लिहाजा अव्वल ताखिर हमारे इस प्रोग्राम में आप ज़रूर शरीक रहिएगा। आइए कहानी का बाकायदा आगाज़ करने से पहले दुरूद पाक की फ़जीलत सुनते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह तआला ला यंज़ुरु इला मन युसल्ली अलैया व मन नज़रल्लाहु तआला इलैहि ला युअज़्ज़िबुहु अबदा। नबी पाक फरमाते हैं, जो शख्स मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर नज़र रहमत फरमाता है, और जिस पर अल्लाह पाक नज़र रहमत फरमाए उसे कभी अजाब नहीं देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ाते वाला पे बार बार दुरूद, बार बार और बेशुमार दुरूद। रूए अनवर पे नूर बार सलाम, जुल्फ़े अतहर पे मुश्क बार दुरूद। सर से पाँव तक करोड़ बार सलाम, और सरापा बेशुमार दुरूद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आज जो हम कहानी सुनेंगे इसका नाम है दोज़ख के दरवाजे से जन्नत का सफ़र। क्या है? दोज़ख के दरवाजे से जन्नत का सफ़र। हाँ, इंशाअल्लाहुल करीम आज इस टॉपिक पर हम कहानी सुनेंगे। अब इसके अंदर क्या है वो सुनने के बाद पता लगेगा, लिहाजा तवज्जो के साथ सुनिए। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। क़यामत के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अर्श के करीब एक वसी मैदान में दो सब्ज़ कपड़ों में जलवा अफरोज़ होंगे। आप अपनी औलाद में से हर उस शख्स को देखेंगे जो जन्नत की तरफ जा रहा होगा, और उस शख्स को भी देखेंगे जो दोज़ख की तरफ जा रहा होगा। अब इसी दौरान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के एक उम्मती को दोज़ख की तरफ जाता हुआ देखेंगे और पुकारेंगे, या अहमद या अहमद। फिर जब ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत फरमाएंगे तो आप इरशाद फरमाएंगे, लब्बैक या अबल बशर, लब्बैक या अबल बशर। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, ये आपका उम्मती दोज़ख की तरफ जा रहा है। ये सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़रिश्तों के पीछे तेज़ तेज़ कदम के साथ आप चलने लगेंगे और फरमाएंगे, ए मेरे रब के फ़रिश्तों ठहरो, ए मेरे रब के फ़रिश्तों ठहरो, रुको। अब फ़रिश्ते अर्ज़ करेंगे, हम अल्लाह के मुकर्रर करदा हैं, हम उसके हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकते। फ़रिश्ते अर्ज़ करेंगे कि हम वही करते हैं जिसका अल्लाह पाक हमें हुक्म देता है। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रंजीदा होंगे तो अपनी दाढ़ी मुबारक को पकड़कर अर्श की तरफ इशारा करेंगे और अर्ज़ करेंगे, ए मेरे पाक परवरदिगार, क्या तूने मुझसे वादा नहीं किया था कि तू मुझे मेरी उम्मत के बारे में रुसवा ना फरमाएगा। अर्श से निदा आएगी, ए फ़रिश्तों, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की इताअत करो और उस उम्मती को वापस लौटा दो। सुभान अल्लाह। फिर जब उस उम्मती को मीज़ान पर वापस लौटा दिया जाएगा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपनी झोली से सफ़ेद कागज़ निकाल कर मीज़ान के दाएं पलड़े में रख देंगे और फरमाएंगे, बिस्मिल्लाह,
اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ فرمائیں گے تو یوں نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور حکم ہوگا یہ خوش بخت ہے اسے جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ عمل فرمائیں گے تو اسے جنت کا پروانہ مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ بندہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے میری لغزشوں کو معاف فرمایا اور میرے آنسوؤں پر رحم فرمایا، آپ کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عرض کرے گا، آپ کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں گے، میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا وہ درود ہے جو تو مجھ پر بھیجتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور آج میں نے تیری وہ حاجت پوری کر دی جس کا تو سب سے زیادہ محتاج تھا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتی کا کس قدر خیال فرماتے ہیں۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا ربی حبلی امتی۔ جب آپ معراج پر گئے، اللہ پاک کی دیدار کے لیے جب حاضر ہوئے تو وہاں پر بھی آپ نے ربی حبلی امتی فرمایا، وہاں پر بھی اپنے گناہ گار امتیوں کو یاد رکھا۔ یہاں تک کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا سے وصال فرما گئے تو جب صحابہ کرام نے قبر میں دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے۔ جب صحابہ کرام نے کان لگا کر سنا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ یہاں تک کہ پیارے بچوں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی تو اس وقت بھی پل صراط کے قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جلوہ گر ہوں گے، وہاں پر تشریف فرما ہوں گے اور آپ فرما رہے ہوں گے ربی سلم امتی، ربی سلم امتی۔ اللہ اکبر۔ کہیں پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے گناہ گار امتیوں کو نہیں بھولا، اپنے گناہ گار امتی کو ہر وقت یاد کرتے رہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی شب تو یاد رکھا، معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے عطار، اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں عطار، اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں۔ اور رب سلم کے کہنے والے پر، رب سلم کے کہنے والے پر جان کے ساتھ ہو نثار سلام، وہ سلامت رہا قیامت میں، پڑھ لیے جس نے دل سے چار سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اب پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اس سے حاصل ہونے والے اسباق کی طرف۔ کیا سیکھنے کو ملا اس سے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی سفارش فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا قیامت میں نجات اور شفاعت کا سبب بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کیا پڑھتے رہیں گے؟ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ ہاں، نبی پاک پر درود پاک پڑھتے رہیں گے۔ اس سے انشاءاللہ ہمیں بخشش کا پروانہ ملے گا۔ جیسا کہ آپ نے واقعے میں سنا نا کہ ایک شخص کی بخشش اس کو جہنم سے اس لیے چھٹکارا مل گیا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آپ بھی نیت فرمائیے کہ جب بھی ہمیں وقت ملے گا تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تو پیارے بچوں کیا آپ جوابات دینے کے لیے تیار ہیں؟ جی ماشاء اللہ، اللہ کریم آپ کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا، یہ اسٹوری بہت پسند آئی ہوگی۔ اللہ کریم آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے اور بہت اچھے سے سنا ہوگا آپ نے۔ چلیے اب سوالات آپ سے کرنے لگا ہوں۔ پیارے بچوں پہلا سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کون سے کپڑے میں ملبوس ہوں گے؟ اس کا کلر کیا ہوگا؟ جی آپ فرمائیں۔ سبز ہاں سبز کلر ہوگا۔ ان کا جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ کریم ان کو خوب برکت عطا فرمائے۔ اور ایک سوال یہ ہے، ایک امتی کو حضرت آدم علیہ السلام دوزخ کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا عرض کریں گے؟ یہ بتائیں گے حمزہ بھائی، انہیں دیجئے۔ آپ کا امتی دوزخ کی طرف جا رہا ہے۔ جی پیارے بچوں ان کا جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ کریم ان کو خوب برکت عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ ایک سوال یہ ہے پیارے بچوں، آپ یہ بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک جھولی سے کیا نکال کر رکھا تھا؟ کس کو یاد ہے؟ جی آپ بتائیے۔ جی یہ بتائیں، سیدہ بتائیں گی، سیدہ فاطمہ۔ جی ان کو دیجئے۔ کاغذ کا ٹکڑا۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جھولی مبارک سے سفید کاغذ کا ٹکڑا نکالا تھا۔ ان کا جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ، بہت اچھے انداز میں جواب دیا۔ اللہ کریم ان کو خوب برکت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی کہانی، آج کی اسٹوری بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ اللہ کریم آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، خوش رکھے۔ ایک بار پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ اور نئے اسباق کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی جلدی 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 سنو، کہانی سنو، کہانی